آج کے اس ویڈیو میں ہم ریکیپ سیکھیں گے ڈی ایس پی کال ریکیپ شارٹس. ٹھیک ہے، یہ ایک بہترین کیٹیگری ہے، اس میں پیسے بھی زیادہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سب سے ایزی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس کا وہی سیم ٹو سیم کوڈ ہے 7. ٹھیک ہے، یہ جو ہوتی ہے یہ بائی چانس آتی ہے جب آپ ڈی ایس پی کی کال کو جب آپ ریویو کرواتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح کی کال آپ کو آتی ہے. اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ بہت قیمتی کال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ پیسے زیادہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کچھ خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سیم ٹو سیم اسی طریقے کا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم ڈی ایس پی کی کال ٹرانسکرائب کرواتے ہیں لیکن اس میں پھر ہم تھوڑا سا لکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک شارٹ سا سمری ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کیٹیگری میں. لیکن اس کو مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک بات ہے کہ کلیکشن کی جتنی بھی کالیں ہوتی ہیں اس کو پھر ہم یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھتے، اس کو پھر ہم ڈائریکٹ 5 میں ہی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اگر کوئی بندہ بولے کہ یار مجھے یہ چیز لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے صرف یہ خالی کال سننا ہے، بس سبمٹ کروانا ہے، ریویو دینے ہیں، تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پھر صرف اسی کال کے پیسے ملیں گے، اس کے آپ کو پیسے پھر نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، جب اگر آپ اس کو اور اس کو دونوں کو اگر آپ اس کو ٹرانسکرائب کریں گے، اس کو آپ فل کریں گے، فل کرنے کے بعد آپ اس کو سبمٹ کروائیں گے تو پھر آپ کو اس اور اس دونوں کے پیسے ملیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ والا صرف ٹرانسکرائب کیا ہے، یہاں سے خالی سلیکشن لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو صرف یہ والی اس کے پیسے صرف آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، بقایا آپ کو پھر پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کا جو پہلا آپشن ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے دا کسٹمر واز کالنگ ٹو ڈبل ڈاٹ. ٹھیک ہے، پھر ڈاٹ ہے، یہاں پہ آپ کلک کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کال اس طرح پلے کریں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کو سنیں گے. ٹھیک ہے، تو دا کسٹمر واز کالنگ ٹو، اب اس میں ہم پہلے جملے میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ کسٹمر نے کس چیز کے لیے کال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس نے مثال کے طور پر اس نے یہ بات کرنے کے لیے کال کی ہو کہ مجھے ایک گاڑی کی اویلیبلٹی چیک کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ لکھیں گے دا کسٹمر از کالنگ فار دا چیکنگ دا اویلیبلٹی آف ٹویوٹا کار. ٹھیک ہے، کہ اس نے ایک ٹویوٹا کار کے بارے میں اس نے معلومات کی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے صرف ایک شارٹ سی لائن لکھنی ہے، تفصیل آپ نے نہیں لکھنی، ڈیٹیلز میں آپ نے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک شارٹ سمری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے صرف ایک ہی لائن میں اس کا جواب دینا ہے، باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف یہاں پہ لکھنا ہے. اگر یہاں پہ کسٹمر بول ہے کہ مجھے صرف ٹویوٹا گاڑی کی اویلیبلٹی چیک کروانی ہے کہ آپ کے پاس یہ گاڑی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس نے صرف ٹویوٹا ورڈز یوز کیا ہے اور ٹھیک ہے ٹویوٹا کار کی، اس نے کوئی ماڈل وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پھر صرف مینشن کریں گے ٹویوٹا. ٹھیک ہے، اگر اس نے کوئی ماڈل نمبر دیا ہے ساتھ میں تو آپ نے پھر ماڈل نمبر بھی ایڈ کروانا ہے، یہ ضروری ہے. اگر آپ نے یہ مس کر دیا تو آپ کی یہ کار غلط کاؤنٹ ہوگی کوالٹی میں. ٹھیک ہے، اگر ماڈل نمبر ہے اس نے دیا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ماڈل ایئر جو ہے وہ یہ ہے 2020 ہے، 2021 ہے ٹویوٹا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر اس نے کوئی کلر بتایا ہوا ہے کہ بلیک کلر میں ہے، پنک کلر میں ہے، جو بھی کلر اس نے بتایا ہوا ہے تو آپ نے وہ بھی لکھنا ہے. آپ نے ٹرم لیول بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس نے اس گاڑی کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ فون کیا ہے. ٹویوٹا گاڑی ہے، 2020 ماڈل ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو کلر ہے وہ بلیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے جو ٹرم ہے وہ یہ ہے. آپ نے صرف یہاں تک لکھنا ہے، بس آپ کا یہ پہلا جملہ جو ہے وہ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، پھر آپ نے مزید چیک کرنا ہے کہ جو دوسرا فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ دا ایجنٹ ٹیلس دا کسٹمر. اب ایجنٹ نے اس کو کیا بولا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے یا نہیں ہے، یا میں چیک کرواتا ہوں، یہ فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے، یا فی الحال یہ اویلیبل نہیں ہے، یا ٹرانزٹ میں 2 مہینے بعد آئے گا، یا پھر ہم آپ کے لیے اسپیشل آرڈر کروائیں گے کمپنی سے وغیرہ وغیرہ. اگر اس کو ایجنٹ نے جو بھی بولا ہو اسی جواب میں، ٹھیک ہے، یا اس نے اس کو یہ بولا ہے کہ میں گاڑی کی اویلیبلٹی چیک کرواتا ہوں، میں دوبارہ آپ کو پھر کال بیک کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ پھر اس میں وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ اس کو ایجنٹ نے کیا بولا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پھر دا ایجنٹ ٹیل ٹو دا کسٹمر، اس ڈاٹ کے پیچھے آپ نے پھر وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس نے اس کو کیا بولا تھا. ٹھیک ہے، ان شارٹ سنگل لائن میں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے چیک کروانا ہے کہ اس کال کا جو ہمارے پاس رزلٹ بنتا ہے کہ وہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر یہاں پہ دیکھنا ہے کہ رزلٹ آف دا کال واز. اس میں زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپائنمنٹ بک کروائی ہوگی اسپیسیفک یا لوز میں، تو آپ نے سمپل یہ یہاں سے پک کر کے آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اسی میں. ٹھیک ہے، کیونکہ کسٹمر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ
रिजल्ट ऑफ द कॉल वाज इज़ द कस्टमर इज़ एग्री टू द डीलरशिप, ठीक है। और आपने अगर वो 1 में आ रहा है तो आपने ये वाला उठा के इसके पीछे पर लगाना है, ठीक है। अगर वो कहता है कि मैं लूज़ में आऊँगा, ठीक है, तो आपने कहा है कि द कस्टमर विल कम टू द डीलरशिप इन द लूज़ टाइम फ्रेम, और फिर आपने यहाँ से ये उठा के या कॉपी करके आपने उसके बाद फिर आपने लिखवा देना है, ठीक है। या उसने उसको कस्टमर एजेंट ने कस्टमर को बोला कि लेट मी चेक द अवेलेबिलिटी एंड आई विल बी कॉल यू बैक, तो आपने फिर यहाँ पे लिखना है कि एजेंट है उसको कॉल बैक करेगा, ठीक है, तमाम मालूमात फराहम करवाने के लिए, ठीक है। अगर उसमें कोई मेंशन है तो आपने वो इसमें यहाँ पे लाजमी लिखना है, ठीक है। मतलब कि अगर ये वाला कोई ऑप्शन है, ठीक है, तो आपने फिर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसमें मज़ीद कुछ भी नहीं है। और रहती है 5 नंबर ऑप्शन की कॉल, तो 5 नंबर ऑप्शन की जितनी भी कॉलें होती है वो हम बग़ैर ट्रांसक्राइब मतलब राइटिंग के बग़ैर हम डलवा देते हैं, वो आपकी काउंट होगी, उसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है। लेकिन सेल की जितनी भी कॉलें होंगी, ठीक है, तो आपने उसको प्रॉपर यहाँ पे लिखना है। अगर लिखना है मज़ीद पैसे कमाने तो आप यहाँ पे लिख ले। अगर नहीं करवाते, अगर आपको मज़ीद पैसों की ज़रूरत नहीं है और आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ इस कार के पैसे चाहिए, मुझे इस कार के पैसे, इस जगह के मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं इसको नहीं लिखना चाहता, तो बेशक आप इसको ना लिखें। लेकिन अगर आप ये ट्रांसक्राइब करेंगे तो आपकी अलग सी एक DSV काउंट होगी, साथ में से ये समराइज कॉल भी आपकी काउंट होगी, ठीक है। ये मतलब आपकी एक प्रॉपर रिकेप काउंट होगी। इन शॉर्ट वर्ड्स, जब आप ये सारा कॉल ट्रांसक्राइब करवाएंगे तो आपके रिपोर्ट, जब आप फिर अपना रिपोर्ट निकालेंगे तो वहाँ पे कॉल रिकेप शार्ट पे भी आपका एक अकाउंट होगा और DSP में भी आपकी ये एक कॉल काउंट होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि एक रिकेप साथ में एक DSP आपको मतलब एक ही टाइम पे आपको मतलब इसके पैसे मिल जाएंगे। तो मज़ीद इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। अगर फिर भी आपने मुझसे कुछ इस बारे में पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, एक और बात ये है कि इसके लिए एक शॉर्ट से नोट्स होते हैं, अगर किसी को वो नोट्स चाहिए होते हैं, शॉर्ट वर्ड होते हैं, उसको फिर आपने सिर्फ मतलब ये है कि कस्टमर वाज कॉलिंग टू, तो उसके जो एक जुमला होता है तो वो मैंने पहले से लिखे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। 13-14 सारे लाइन्स जो कि डेली यूज़ होते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ उसके आगे 2-3 वर्ड लगाने, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये भी मेरे पास अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप सिंपल जाके स्टिकी नोट्स में आप इसको अपने लिए पेस्ट करवा देंगे वहाँ पे, ठीक है। जब आप कल सुनेंगे तो आप स्टिकी नोट से इसको कॉपी करके यहाँ पे फिर पेस्ट करवाते जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल रहता है, ठीक है, या कोई क्वेश्चन राइज होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।